منزلیں تیری جانب ہیں محو سفر، منزلیں تیری جانب ہیں محو سفر، منزلیں تیری جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے اختلاف کی ابتدا شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسئلہ خلافت پر اختلاف کی وجہ سے حالات جو رخ اختیار کر سکتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کے صبر و تحمل کی وجہ سے اسلام میں فرقہ بندی نمایاں صورت اختیار نہ کر سکے اور حالات بگڑنے سے بچ گئے۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کے آخری سالوں میں لوگ ان کے بہت سارے گورنروں سے نالاں ہو چکے تھے۔ بنو امیہ کے نوخیز گورنروں کی وجہ سے روز بروز لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ شکایت لے کر مدینے آتے، لیکن حضرت عثمان کے سیکرٹری مروان کے نامناسب رویے کی وجہ سے لوگوں میں مزید نفرت پیدا ہوتی۔ حالات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اصحاب کرام نے اصلاح و احوال کی پوری کوشش کی۔ حالات درست ہونے کے قریب ہی تھے کہ مروان پھر آڑے آیا اور بقول اہل سنت مورخ اکبر شاہ، مروان نے عین وقت پر اپنی دیدہ راہ دہنی اور بد لگامی سے بنے بنائے کام کو بگاڑ دیا۔ حوالہ طریق اسلام۔ بلکہ مروان کی مفسدانہ ذہنیت دیکھ حضرت عثمان کی اہلیہ نے اس سے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اگر مروان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو مروا ڈالے گا۔ حوالہ طریق تبری۔ حضرت عثمان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ مروان نے ان کے بڑھاپے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں صحیح حالات سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ حضرت عثمان اس پر اعتماد کر بیٹھے جس کا مروان نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا، حضرت عثمان مارے گئے اور کئی روز لوگ نئے امیر کے لیے مارے پھرتے رہے، لیکن کوئی شخص یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے اصحاب کرام نے کئی مرتبہ درخواست کی۔ اسی دوران حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر سے بھی کہا گیا، لیکن یہ لوگ تیار نہ ہوئے۔ حوالہ علی شخصیتوں کا۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں مورخ طبری کے الفاظ یہ ہیں: حضرت عثمان کے قتل کے بعد مہاجرین و انصار حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور انہیں خلافت قبول کرنے پر آمادہ کرتے رہے، حتیٰ کہ ان مہاجرین و انصار نے ایک بار یہاں تک کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں پا سکتے۔ آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حوالہ تاریخ طبری۔ اور جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو تاریخ طبری ہی کے الفاظ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم مجھ کو مجبور کر رہے ہو تو بہتر یہ ہے کہ بیعت مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پر میری بیعت مخفی نہ رہے۔ حوالہ تاریخ طبری۔ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی، لیکن بعض بزرگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ بنو ہاشم میں سے ہونے کی وجہ سے اس دفعہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں ہو سکے گی، جیسا کہ اہل سنت مصنف عباس نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں بھی لکھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ قریش منصب شرافت کسی ہاشمی کو قابض نہ ہونے دیں گے، اور حضرت علی علیہ السلام جس طرح حضرت عثمان سے پہلے اس کے قریب نہ اٹک سکے، اسی طرح اس کے بعد بھی انہیں خلافت کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ پھر حضرت عائشہ بھی اس بات کی خواہش مند تھی کہ خلافت انہی دو افراد میں سے کسی ایک کو ملے، یا پھر ان کا رجحان حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جانب رہا ہوگا۔ بہرحال حضرت عائشہ جس کی تائید کر رہی ہوں گی، اسے اپنی کامیابی کی بہت بڑی امید رہی ہوگی۔ حوالہ علی شخصیتوں کا۔ لیکن اب حالات ایسی صورت اختیار کر چکے تھے کہ کوئی شخص تخت خلافت کے قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت عائشہ حج کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی۔ مکہ سے واپسی پر انہیں حضرت عثمان کے مارے جانے اور حضرت علی علیہ السلام کے خلیفہ بننے کی اطلاع ملی۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہم اس افسوسناک بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ ابن خلدون نے اپنی
تاریخ حصہ اول میں اسے نقل کیا ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں گروہ بندی کب ہوئی۔ حضرت عائشہ مدینے آنے کی بجائے واپس مکہ چلی گئی۔ اتنے میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بھی مکے پہنچ گئے اور بعد فیصلہ یہ ہوا کہ بصرہ جا کر خون حضرت عثمان کا مطالبہ کیا جائے۔ یہاں پر سیدھی اور خدا لگتی بات تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کو مدینے آ کر حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا تاکہ حضرت عثمان کے قاتلوں کی نشاندہی ہوتی، ان کے خلاف شرعی طریقے سے شہادتیں مہیا کی جاتی اور قاتل اپنے انجام کو پہنچتے۔ افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ قافلے کی بصرہ کی جانب روانگی اور ملت اسلامیہ کے دو حصوں ہونے کی ابتدا حضرت عائشہ کی سربراہی میں یہ قافلہ، جس میں حضرت طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے، بصرہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہی وہ بدقسمت گھڑی تھی جب ملت اسلامیہ اعلانیہ طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان گروہوں کو کن کن ناموں سے پکارا گیا یہ ہم ذرا بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے یہ بات، اس قافلے کے مکہ سے بصرہ روانگی کے دوران دو واقعات خاص طور پر ایسے رونما ہوئے کہ اگر مروان بن حکم جیسے بنو امیہ کے شر پسند اور مفاد پرست آڑے نہ آ جاتے تو ملت اسلامیہ تفرقے سے بچ جاتی اور آج یہ فرقہ بندی شاید موجود نہ ہوتی۔ ملت اسلامیہ کے تفرقے سے بچنے کے دو عام مواقع ضائع ہو گئے۔ خون حضرت عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کا قافلہ مکہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں جب یہ لوگ مرہ زہرانہ نامی جگہ میں اترے، وہاں پر سعد بن العاص، جو حضرت عثمان کے صرف رشتہ دار ہی نہیں تھے بلکہ ان کے محاصرے کے دنوں میں ان کی حویلی میں حضرت عثمان کا دفاع کر رہے تھے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا جو ہر انصاف پسند کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سعد بن العاص ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حضرت عثمان کی مخالفت کی تھی، اور اب ان میں سے کافی لوگ بھاگ کر حضرت عائشہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ سعد بن العاص یہ بھی سمجھتے کہ ایسے لوگوں کو حضرت عثمان کے خون کا مطالبے سے کوئی غرض نہیں ہو سکتی، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا خلیفہ بن جانا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خاندان بنو امیہ کے افراد، خصوصاً مروان بن حکم جیسے لوگ بھلا حضرت علی علیہ السلام کا خلیفہ بننا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ یہ سعد بن العاص کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے: اے لوگو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے نکلے ہو، تو قاتلین حضرت عثمان انہی سواریوں کے آگے پیچھے ہیں، لہٰذا اپنی تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑو، ورنہ اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور مخلوق کی رضامندی میں اپنے آپ کو قتل نہ کرو، قیامت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ حوالہ مغیرہ بن شعبہ بھی اسی صورتحال سے آگاہ تھے، انہوں نے بھی اٹھ کر سعد بن العاص کی باتوں کی تائید کی، لیکن مروان نے کہا ہم ان کو آپس میں لڑا کر ماریں گے۔ یہ سن کر مغیرہ بن شعبہ اس لشکر سے الگ ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت طائف چلے گئے، اور سعد بن العاص بھی ان لوگوں سے الگ ہو ساتھیوں سمیت مکہ آ گئے، یہاں تک کہ جمل و صفین کا وقت گزر گیا۔ حوالہ طبقات بن ابی سعد۔ دوسرا عام واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ قافلہ بامقام ہوا پہنچا تو وہاں پر ایک چشمے پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ چشمہ حواب ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے لوٹاؤ، مجھے لوٹاؤ۔ لوگوں نے دریافت کیا کیوں؟ عائشہ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر ہوا کے کتے بھونکیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ نے اونٹ کی گردن پر ہاتھ مارا اور اس کو وہیں بٹھا دیا، اور ایک دن اور ایک رات وہیں مقیم رہے۔ حوالہ تاریخ اسلام۔ تاریخ طبری کے الفاظ ہیں جب حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ یہ چشمہ حواب ہے تو یہ سن کر حضرت عائشہ نے الا للہ پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ تاریخ طبری۔ کاش حضرت عائشہ کو واپس لوٹا دیا جاتا، لیکن ان کے سامنے جھوٹی شہادتیں دلوائی گئی۔
کہ یہ چشمہ حواب نہیں ہے بلکہ کوئی اور جگہ ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ آگے چل کر بصرہ پہنچ گیا۔ جنگ سے بچنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی کوششیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے آخری دم تک کوششیں کی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن اٹھا کر فریقین کے درمیان کھڑا ہو جائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔ یہ سن کر ایک جوان کھڑا ہوا اور اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ نامور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے سامنے پیش کرو اور ان سے کہو کہ یہ قرآن اول سے آخر تک ہمارے اور تمہارے خونوں کا فیصلہ کرے۔ مخالفین کے لشکر نے اس جوان پر حملہ کر دیا۔ قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے تو اس نے قرآن دانتوں میں تھام لیا حتیٰ کہ یہ جوان شہید کر دیا گیا۔ تاریخ طبری حصہ سو۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے جنگ سے قبل حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی سمجھایا اور انہیں پیغمبر اکرم کے بعض فرامین یاد دلائے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جب زبیر کو حضرت کا ایک فرمان یاد دلایا کہ کیا تم کو یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک تم ایک ایسے شخص سے لڑو گے جس پر تم ظلم کرنے والے ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں مجھے یاد ہے، اگر تم میری روانگی سے بیچ دلا دیتے تو میں ہرگز خروج نہ کرتا، اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہیں لڑوں گا۔ حوالہ ابن خلدون۔ اہل سنت مورخ اکبر شاہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں لکھتے ہیں جنگ شروع ہوتے ہی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ حوالہ تاریخ اسلام۔ لیکن یہاں پر مروان نے ایک مذموم حرکت کی اور حضرت طلحہ جو میدان سے ہٹ رہے تھے تو بڑھ کر ان کو تیر مارا جو کارگر ثابت ہو۔ مورخ ابن سعد نے بڑی تفصیل سے یہ سارا واقعہ لکھا ہے جس کا حوالہ طبقات ابن سعد۔ مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ مروان نے حضرت طلحہ پر تیر چلانے سے قبل یہ الفاظ کہے تھے زبیر لوٹ گئے، اب طلحہ بھی لوٹ رہا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ حوالہ۔ اور جب طلحہ گھوڑے سے گر گئے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ کی مرضی پوری ہوئی، میں نادم ہوں کہ مجھ پر ان باغیوں میں شامل ہو کر۔ اور طلحہ گھوڑے سے گر گئے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہ کی مرضی پوری ہوئی، میں نادم ہوں کہ مجھ سے ان باغیوں میں شامل ہو کر غلطی ہوئی۔ حوالہ۔ باقی رہی حضرت عائشہ تو ان کے بارے میں کتب و تاریخ و حدیث میں ملتا ہے جب وہ آیت جس کا ترجمہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو کی تلاوت کرتی تو اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی شرح مسلم میں ان کے بہت سارے بیانات نقل کیے ہیں۔ مثلا علامہ ذہبی لکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں حضرت عائشہ اپنے بصرہ کے سفر اور جنگ جمل میں مکمل طور پر نادم۔ حوالہ تاریخ۔ جنگ جمل کی ملت اسلامیہ پر اثرات امت مسلمہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ جنگ جمل کے ملت اسلامیہ پر بہت گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ سب سے افسوسناک اثر یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ میں مستقل طور پر دو گروہ بن گئے، باوجود اس کے کہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے پر جو گروہ آیا اس کی دو مرکزی شخصیات حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو عین میدان جنگ میں احساس ہو گیا۔ بزرگ میدان جنگ سے واپس ہو گئے، لیکن اب معاملہ اتنا آگے جا چکا تھا کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو جنگ نہ کرنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ اس جنگ میں بقول مورخ ابن سعد 13,000 افراد دونوں طرف سے مارے گئے۔ اس طرح شجر اسلام سے وابستہ افراد ذہنی اور فکری طور پر ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ مسلمانوں کے اعلانیہ دو گروہ بن گئے اور دونوں الگ الگ ناموں سے پکارے جانے لگے، شیعان علی علیہ السلام اور شیعان معاویہ۔